ہرقل شاہ روم نے قریش کے قافلے میں ایک آدمی بلانے کو بھیجا، اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی عہد کیا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے دربار طلب کیا تھا، اس کے گرد روم کے بڑے بڑے لوگ، علماء، وزراء و امراء بیٹھے ہوئے تھے۔ ہرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا، پھر ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ یہ سن کر ہرقل نے حکم دیا کہ اس ابو سفیان کو میرے قریب لا کر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں، اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کا قول ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا۔ خیر، پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے پوچھی وہ یہ کہ اس شخص کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ تو بڑے اونچے عالی نسب والے ہیں۔ کہنے لگا اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ہے یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا نہیں، کمزوروں نے۔ پھر کہنے لگا اس کے تابعدار روز بڑھتے جاتے ہیں یا کوئی ساتھی پھر بھی جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیا اپنے اس دعوی نبوت سے پہلے کبھی کسی بھی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اور اب ہماری اس سے صلح کی ایک مقررہ مدت ٹھہری ہوئی ہے، معلوم نہیں وہ اس میں کیا کرنے والا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ کر سکا۔ ہرقل نے کہا کیا تمہاری اس سے کبھی لڑائی بھی ہوئی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہم سے میدان جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے جیت لیتے ہیں۔ ہرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے باپ دادا کی شرک کی باتیں چھوڑ دو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ یہ سب سن کر پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دے کہ میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم سے عالی نسب ہے، اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نسب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی؟ تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہہ دوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آباء و اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس بات کے کہنے یعنی پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے؟ تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروغ گوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹی بات کہہ سکتا ہے۔
اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے، جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے کہا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگایا جو آپ نے وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا۔ اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس کتاب سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم ایک خدا کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں، جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا۔ دیکھو تو اس سے بنی اصفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصارہ کا لاٹ پادری بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔
وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ تشریح: امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سے پہلے وحی نزول وحی، اقسام وحی اور زمانہ وحی سے متعلقہ احادیث بیان کی ہے۔ اب ضرورت تھی کہ جس شخصیت پر وحی کا نزول ہوا ہے اس مبارک ہستی کا بھی تعارف کرایا جائے۔ چنانچہ اس حدیث میں موحل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اعمال اور آپ کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دو زبردست اور ناقابل تردید شہادتیں موجود ہیں۔ ایک، ابو سفیان کا بیان جو اس وقت اب کا سخت دشمن تھا۔ دوسرے، ہرقل کی تصدیق جو اس وقت ایک عظیم سلطنت کا فرمانروا اور مستند عالم اہل کتاب تھا۔ اس کے علاوہ باب کی غرض عظمت وحی کو بیان کرنا بھی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف عالیہ کو بیان کیا گیا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اب ہی کی ذات ستودہ صفات وحی الہی کی حقدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت سے وحی الہی کی عظمت خود ظاہر ہے۔ ہرقل روم کے بادشاہ کا نام تھا اور اس ملک کے بادشاہ کو قیصر کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ یہ حدیث اس مناسبت سے حدیث ہرقل کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کی طرف سے بیرونی خلفشار اور اندرونی محاذ آرائی سے فارغ ہوئے تو اپنے مختلف ملوک وسلطیں کو دعوتی خطوط ارسال کیے۔ چنانچہ اپنے حضرت دھا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک خط قیصر روم کو بھی روانہ کیا جو ان دنوں اعافائی نظر کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ اس وقت دنیا کی دو بری حکومتیں فارس اور روم مدت دراز سے آپس میں ٹکراتی چلی آ رہی تھیں۔ بالآخر فارس نے روم کو ایک فیصلہ کن شکست سے دوچار کر دیا اور شام، مصر اور الفاشائی کو چک کے تمام ملک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ایسے حالات میں قرآن نے پیشین گوئی فرمائی کہ بلا شبہ رومی اہل فارس سے مغلوب ہو چکے ہیں، لیکن چند سالوں کے اندر اندر وہ فاتح بن کر ابھریں گے۔ چنانچہ ہرقل ایسے مایوس کن اور حوصلہ شکن حالات میں اپنا زائل شدہ اقتدار واپس لینے کے لیے سرگرم ہو گیا، اور اس وقت نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے فتح و کامران دی تو
حمص سے پیدل چل کر بیت المقدس پہنچوں گا اور اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے رومی اہل کتاب کو ایرانی مجوسیوں پر غالب کر دیا۔ چنانچہ ان دنوں اعافائی نظر کے لیے ہرقل بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ ہرقل کے حوالے سے اس حدیث کا تعلق گویا کتاب بدء الوحی اور کتاب الایمان دونوں سے ہے۔ وحی کے ساتھ تعلق بیں طور ہے کہ ہرقل جو عیسائی مذہب کا حامل تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا جو وحی کا نتیجہ ہے، اور اس حدیث کا مابعد کتاب الایمان سے تعلق اس طرح ہے کہ ایمان کی امتیازی علامت عمل و مطابات ہے جو ہرقل میں نہ تھی۔ تصدیق جلی اور اقرار موجود ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہ کرنے سے کافر ہی رہا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو حدیث نیت سے شروع کیا تھا، گویا اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہرقل کی نیت درست تھی تو اسے کچھ فائدہ پہنچنے کی امید ہے، بصورت دیگر اس کے مقدر میں ہلاکت اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ فتح الباری۔ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ دراصل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ کسی کو تحقیر واسط تازہ کے پیش نظر اسے ایسے شخص کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو گمنام ہو، لیکن اس مقام پر اصل بات یہ ہے کہ عرب میں ابو کبشہ نامی ایک شخص بھی گزرا تھا جس نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر شیر ستارے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ چونکہ ابو کبشہ نے ایک نیا دین اختیار کیا تھا، اس لیے ہر وہ شخص جو عرب کے آبائی دین سے ہٹ کر نیا دین اختیار کرتا اسے ابن ابی کبشہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ فتح الباری۔ اس سلسلے میں کچھ اور تعویلات بھی کی گئی ہے، ان تمام میں قدر مشترک یہی ہے کہ ابو سفیان نے مذاق اور حقارت سے یہ اسلوب اختیار کیا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کافر کسی لقب سے معروف و مشہور ہو تو مسلمانوں کے لیے اسے اس کے لقب سے پکارنا جائز ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو عظیم الروم کے لقب سے یاد کیا۔ اسلام دشمنوں کے ساتھ نرمی اور ملاطفت کا طریقہ سکھاتا ہے، اس لیے کسی قوم کے معزز مکرم شخص کے لیے اونچے القاب استعمال کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں۔ اس کا کم از کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن اگر دوستی پر آمادہ نہ ہو تو دشمنی میں کمی ضرور آ جاتی ہے۔ ہرقل چونکہ رومیوں کی نظر میں باعظمت تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مروجہ لقب ہی سے یاد کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اختتام پر ایسے الفاظ لاتے ہیں جن سے پڑھنے والے کے لیے اپنی آخرت کے متعلق غور و فکر کرنے کی راہیں کھلتی ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، عمر ختم ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے اچھے آبار اعمال کے اثرات ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھائی یا بارائی کا معاملہ اس کے خاتمے سے ہوتا ہے۔ ہرقل کا معاملہ بھی ایسا ہی رہا، وہ ایمان نہ لا سکا حالانکہ اسے بہترین مواقع میسر آئے تھے۔ بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ لوگوں کو انجام اور خاتمے کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ ہرقل کا انجام جنت ہوگا یا دوزخ۔ اس سے قطع نظر تم اپنے خاتمے پر غور و فکر کرو اور آخری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تیاری میں اپنے آپ کو مصروف کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب کی 6 احادیث سے یہ سمجھایا ہے کہ آگے کتاب میں جس قدر احکام و مسائل آئیں گے وہ سب وحی الہی سے ماخوذ ہیں، جو محفوظ عن الخطا اور نہایت ہی عظیم الشان ہے، اور وحی کی عظمت بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے کتاب الایمان لائے ہیں جو دین اسلام کی خشت اول ہے، اور اسی ایمان پر آخرت میں نجات کامدار ہے۔